بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو حمس کا عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حمس تشریف لے گئے تو آپ نے اہل حمس سے دریافت فرمایا، تم نے اپنے عامل کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایات کی۔ گورنروں اور عاملوں کی بکثرت شکایات کرنے کی وجہ سے حمس کو کوفہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایات ہیں۔ نمبر 1، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ دوسری، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ تیسری شکایات یہ ہے، مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ اور چوتھی شکایت، کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ پھر دعا فرمائی، اے میرے پروردگار عزوجل، آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا، یعنی مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایات ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شکایات سنی تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں۔ خدا عزوجل کی قسم، میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا، اور کیا شکایات ہیں؟ کہنے لگے، یہ رات کو ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے سعید، تمہارے پاس اس شکایات کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دن مخلوق کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات کو اپنے رب عزوجل کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایات کرتے ہوئے کہا، ہر مہینے کا ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی، حضور، میرے پاس کوئی خادم نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا جسے پہن کر ان کے پاس آؤں، پھر جب وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو انہیں پہن کر ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ چوتھی شکایات کرتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے، انہیں کبھی کبھی شدید دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، اس شکایات کا جواب دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اسلام کی دولت حاصل ہونے سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا خبیب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک میدان میں دیکھا تھا، جنہیں کفار قریش نے کھجور کے درخت سے باندھ رکھا تھا اور تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ پھر قریش ان سے پوچھنے لگے،
کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سزا دی جائے؟ یہ سن کر ان صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میری ہزاروں جانیں قربان، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اس کے بعد اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کیں۔ افسوس وہاں ہوتے ہوئے بھی میں ان کی کچھ مدد نہ کر سکا، کیونکہ آپ اس وقت مسلمان نہ تھے۔ شاید میرا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہ کیا جائے، بس یہ خیال آتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے میری فراست کو ضائع نہیں کیا اور مجھے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دینار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار دیکھے تو کہنے لگیں، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے زیادہ بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہ تمام دولت ان لوگوں کو دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ صبر و شکر کی پے کر بولی، میں راضی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام دینار تھیلیوں میں بھرے اور اپنے گھر کے سب سے امین شخص کو بلایا اور فرمایا، یہ تھیلی فلاں خاندان کے ویباؤں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے یتیم کو، یہ فلاں خاندان کے مسکین اور یہ فلاں خاندان کے حاجت مند کو دے دو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رقم تقسیم فرما دی، صرف کچھ دینار باقی بچے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے غلام نہیں خریدیں گے؟ جو مال بچا ہے اس سے غلام خرید لینا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج آ گیا تو ہم یہ مال اس کو دے دیں گے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔